الحمد لله ملك الوهاب الرحمن الرحيم التواب وصلاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا القدير وصدق رسوله الرشید المجید. محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا سیدنا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیارے نبی مکی مدنی رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جام میں محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلومات رب أدني بجمالك وسني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. ایک مثال مشہور ہے کہ جیسا امام ویسے مقتدی. یہ داد دینے میں ہمارے اسٹیج والے بہت ڈھیلے ہیں. بالکل صاف ستھری بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان کی بیویوں نے قسم دے کے بھیجا کہ دیکھو جاتا رہے وہ عرص میں مگر سبحان اللہ مت کریے. ایسا کوئی معاملہ ہے؟ ارے کسی نے قسم دیے کہ سبحان اللہ نہیں کہنی ہے؟ نہیں دیا قسم تو کاہے سبحان اللہ نہیں کہتے ہو بھائی؟ دیکھو ہم آئے تقریر کرنے, ہم تو اپنی تقریر کر کے چلے جائیں گے. آپ کو اگر ڈبل ثواب کمانا ہے تو ذکر رسول سننے کا بھی ثواب کماؤ اور ذکر رب العالمین و رحمت للعالمین کرنے کا بھی ثواب کماؤ. سبحان اللہ. ارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہونے چاہیے نا. بولو سبحان اللہ. تو یہاں سے وہاں تک سب کہیں سبحان اللہ. ارے کچھ تو اتنے ڈھیل ہیں اب بھی نہیں کہا سبحان اللہ. بولے مولانا صاحب آپ بھی کچھ کر لو مگر ہم بھی کہیں گے نا. اچھا جو لوگ ننگے سر بیٹھے ہیں, بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ننگے سر آدمی کے سر پر شیطان ناچتا ڈانس کرتا ہے. ڈانس اب اللہ جانے کون سا کرتا ہے, جس کو کرتا ہے کہ ٹک ٹک کرتا ہے یہ تو نہیں بتایا, مگر اتنا ضرور بتایا ہے کہ ڈانس کرتا ضرور. تو کس کس کو اپنے سروں پہ ڈانس کرانا ہے یہ بتاؤ پہلے.
اپنے اپنے سر ڈھکے آپ حضرات، ٹوپی ہو تو سبحان اللہ، ورنہ فی الحال سر پہ رومال رکھ لو اور بعد میں میرے پاس آ جانا، ٹوپی لے لینا. اچھا ہاں باہر آج آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ جس اسٹیج پر ہم 3 مقررین کی تقاریر ہوتی ہیں، اور جب ایک کی تقریر ہوتی ہے تو 2 غائب رہتے ہیں. جب حضرت علامہ مولانا محمد اجمل صاحب قبلہ سعیدی مدد اللہ علیہ خطاب کرتے ہیں تو ہم 2 غائب ہوتے ہیں. جب میں کرتا ہوں تو پھر یہ دونوں غائب ہوتے ہیں. اور جب حضرت علامہ محمد اسماعیل صاحب حسینی چترویدی مدد اللہ علیہ خطاب فرماتے ہیں تو پھر ہم دونوں غائب ہو جاتے ہیں. ایک محلے میں ایک ہی رہتا ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 3 ایک وقت میں موجود ہیں. تو آج معاملہ کچھ خاص ہے. آج جو 3 توپیں ایک ساتھ فٹ کری گئی ہیں تو معاملہ کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہے. اور وہ خاص کیا ہے یہ بتاؤں گا میں بعد میں. آج آپ کو کچھ ملنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے اب تو کہہ دو سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ بھی نہیں کہوں؟ آج تمہیں ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی. سبحان اللہ. آج دریا شریف کی تاریخ میں ایک عظیم الشان سنہری بات کا آغاز ہونے والا. سبحان اللہ. آج سیدنا حضور وزیر الدین شاہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کو نعمت حضور ملنے والی. اب حساب لگاتے رہو کیا ملنے والا، مگر اتنے حساب میں سو مت جانا کہ میری تقریر کو کھا جاؤ. زیادہ حساب مت لگانا، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں خود بتا دوں گا کہ تمہیں کیا ملنے والا. مگر جو بھی ملنے والا ہے بہت بڑھیا، بہت عمدہ. لذیذ نہیں کہوں گا مگر ہے بہت بڑھیا. جو آج تمہیں ملے گا یقین جانو تمہارے دلوں کی دنیا کو سنوار دے گا. جو آج تمہیں ملنے والا ہے تمہاری دینی دنیا کو نکھار دے گا. ایسا کچھ آج تمہیں ملنے والا. لینے کے لیے تیار ہو؟ لینے کے لیے تو بڑی جلدی کہہ دیا کہ ہاں. چلو کہیں تو تم نے ہاں کری تو آپ لینے کے لیے تیار رہو. آج بہت بڑا گرم نمبر ہونے والا ہے سرکار اللہ میاں کا. آج تم پر بہت بڑی عنایت ہونے والی ہے سرکار عبدالقدیر میاں کی. آج تم پر فیضان کی برسات ہونے والی ہے سرکار قبلہ اعظم. تیار رہو. اگر پہلے میں تھوڑی دیر تم سے خطاب کر لوں اور اس سے پہلے اگر تمہارا موڈ ہو، میرا تو ہے ہر وقت رہتا ہے، اگر تمہارا موڈ ہو تو نعت پاک کا ایک مطلع اور ایک شعر سنا دو. کس کو سننا؟ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علامہ مفتی سلیم انتصاب صاحب، حضرت علامہ مفتی سلیم انتصاب صاحب وزیری، وزیری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر ایسے نعرے تم نے کسی الیکشن میں کھڑے کینڈیڈیٹ کے لیے لگا دیے تو لکھ کر دیتا ہوں کہ ہار جائے گا.
پکا پکا آ رہا ہے ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مطلب مومن کے نعرے والا والا تو نہیں انہیں منہ سے بھی کچھ نہیں کہا اور میرا طاہری کھائی ہے تو کچھ تو حق ادا کر دوں بس نعرہ لگاؤ تو ایسا لگاؤ کہ جیسے دیوانے لگاتے ہیں نعرہ لگاؤ تو ایسا لگاؤ کہ پتا چلے کہ کوئی سنی مسلمان پیارے نبی کی محبت میں ڈوب کر نعرہ لگاؤ اچھا میرے ساتھ نعرہ لگاؤ کیسے لگاؤ نعرہ لگاؤ بولو مگر دبا کر لگانا جما کر لگانا پوری طرح کے ساتھ لگانا نعرہ تکبیر نعرہ لگاؤ تو ایسا لگاؤ جوانوں کی طرح کیا بڈھوں کی طرح نعرہ لگاتے ہیں ارے جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ دین کے راستے میں ارے بالوں کی جوانی نہیں دیکھی جاتی دل کی جوانی دیکھی جاتی ہے اور ایمان والے کا دل ہمیشہ جوان رہتا ایمان والے کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ارے وہ قوالی سنی ہے نا کہ محمد کے غلاموں پر بڑھاپا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا ایمان والے کا دل تو ہمیشہ جوان رہتا تو پوری ایمانی جوانی کے ساتھ سننا ایک مسئلہ اور ایک شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ایک مرتبہ اور ذرا جھوم کر کرو جب پاک پڑھ لو اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلومية رب أرني بجمالك وجهي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سبحان اللہ، اسٹیج والوں خدا قسم کو سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے جھومتا کو سبحان اللہ سبحان اللہ، والوں تم بھی سبحان اللہ کہہ دو اور سب کے سب بغیر پڑھوں تو دونوں مل کے کہنا یا رسول اللہ دے دیجیے ہم کو سہارا یا رسول اللہ دے دیجیے ہم کو سہارا مجدار میں جو پھنسی ہے اب دور ہے ہم سے کنارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے دیجیے ہم کو سہارا مجدار میں جیسی پھنسی ہے اب دور ہے ہم سے کنارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اور شیخ سماج فرمائیں کہ صدیق صدقہ کیا پیر کا
دے تو اتارا یا رسول اللہ اعظم یا رسول اللہ اعظم یا رسول آپ نے ویسا نہیں سنا کہ مجھے ہمت ہوتی کہ میں ایک شعر اور پڑھ دیتا. کیا سننے کا موڈ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بات بات ہم تقریر شروع سناؤں ایک شعر اور. جی جی. کون کون سننا چاہتا ہے؟ اچھا کچھ لوگ اب بھی نہیں سننا چاہتے. سب پہ نظر ہے میری بعد میں سب سے پوچھنا سب کا کہہ دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ اعظم یا رسول اللہ اعظم کہ ہے مجھ کو نظر کی خواہش مقصد بھی سماعت فرمائیں. والد گرامی امیر اہل سنت مجدد دین و ملت حضور مناظر اعظم غوث زمان حضرت علامہ مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالی عنہ مقصد میں ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد. یا رسول اللہ اعظم یا رسول اللہ اعظم. ارشاد. کہ تو پائے گا صدقہ شہری سبحان اللہ. تو پائے گا صدقہ ہو جائے خوش تو قدیری ہو جائے خوش تو قدیری ہو جائے تو خوش تو قدیری. تو پائے گا صدقہ ہو جائے خوش تو قدیری ہو جائے خوش تو قدیری. تیرے سر پہ ہے سایہ بصیری تیرے سر پہ ہے سایہ بصیری. تو رشیدی آنکھ کا تارا یا رسول اللہ اعظم یا رسول اللہ اعظم یا رسول بجمالك وسني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. اللہ
ہم اور آپ اس وقت ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کا ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل چھپا رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ظاہر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اچھا ولی کہتے کسے؟ قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو ولی کا معیار عطا فرمایا، ولی کی پہچان عطا فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے کہ جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو، سبحان اللہ، جو صاحب ایمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ولی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کرتب دکھانے لگے تبھی اللہ کا ولی ہوگا۔ کوئی ہاتھ میں مٹی لے، دو مرتبہ یوں کر کے گھمائے اور پھر کھولے تو نوٹ بن جائے، سبحان اللہ، یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جادوگر بھی ہو سکتا ہے، نظر بند بھی ہو سکتا ہے۔ ارے تم نے یہ ٹھیلے والوں کو نہیں دیکھا تو میلے میں لگاتے، نظر بندش کر دیتے ہیں، نظر باندھ دیتے ہیں، اور پتہ چلا کہ ایک بچے کو کپڑے کے نیچے لٹا کر اس پر کپڑا اڑا کر اس کے 3 ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں۔ بے شک، 3 ٹکڑے ہوتے ہیں کیا اس کے؟ نہیں، اچھا اس 3 ٹکڑے کرنے والوں کو اللہ کا ولی مانو گے؟ بولو۔ نہیں، تو اللہ کے ولی ہونے کی یہ پہچان ہے ہی نہیں کہ کوئی کرتب دکھائے، کوئی جادو دکھائے، کوئی عجیب و غریب بات دکھائے، بلکہ قرآن کریم نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہو، متقی و پرہیزگار ہو۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اس کے بعد کچھ ولی ایسے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں لوگ نہیں پہچانتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لوگ نہیں پہچانتے کہ یہ اللہ والا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لوگوں کی عقل میں نہیں آتا کہ یہ خدا تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن کچھ ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، جس کو اس کے حیات میں دنیا والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، جس کو اس کی ظاہری حیات میں چلتا پھرتا دیکھ کر دنیا والے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ارے ہمیں مسلمانوں، ارے سیدیہ شریف کا حاضر ہونے والوں، اے حضرت وزیر الدین شاہ کرنے والوں، تم کچھ نصیب ہو کہ تمہیں اللہ ہے ایسا ولی عطا فرمایا ہے کہ جس کو اس کی زندگی میں، جس کو اس کی حیات میں ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، حاضری دینے کی سعادت ہے۔ ایسے اللہ کے ولی ہیں حضرت وزیر الدین شاہ میاں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، کیا دعوت ہے نظروں پر جانے کی؟ ہم اللہ میں یہاں پر کیا ضرورت ہے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جانے کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں ایسے بھی بے ایمان ہے نا، بولے میاں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو لینا ہے اللہ سے لو، سبحان اللہ، جو طلب کرنا ہے اللہ سے طلب کرو۔ ان ولیوں میں کیا رکھا؟ یہ وہ کہتا ہے کہ جو بھوک لگنے پہ روٹی اللہ سے نہیں مانگتا، مسجد میں جا کر نہیں کہتا کہ مولا آج تو بڑا دل چاہ رہا ذرا بریانی بھیج دے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کیا وہابی ہونے کے سین نکلتے ہیں کیا؟ کیا سین نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہابی ہے؟ انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ بڑا پیڑھی کی باتیں کرنے لگے کہ اللہ والوں سے کیا رکھا ہے، اللہ والوں سے کیوں مانتے ہو؟ ارے جب اللہ والوں سے مانگنا اتنا برا لگتا ہے تو روٹی کیوں نہیں مانگتا اللہ سے؟ روٹی کلو کی اماں سے کیوں مانگتا؟ سبحان اللہ. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ سنو نوافل تو سارے اوپر کو مو کر مولا بڑی بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے دال گوشت اور چپاتی بھیج دے. سبحان اللہ. آئے گی چپاتی، دال گوشت آئے گا، مرغا آئے گا، بریانی آئے گی، مانتے دے. ابھی بھوکا مر جائے گا نہ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہیے چاول چاہیے، بریانی چاہیے، مرغا چاہیے. چل اماں کے پاس، اماں بھوک لگ رہی ہے دے دو. چل بیگم صاحبہ کے پاس، بیگم صاحبہ کیا پکایا ہے؟ اب خدا یاد کیوں نہیں آتا؟ اب مسجد یاد کیوں نہیں آتی؟ اب بیگم صاحبہ یاد کیوں آنے لگی؟ اب اماں کی یاد آنے لگی؟ اب باجی کیوں یاد آنے لگی؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ رازق تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر کھانا کھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں کو، ہماری بہن کو، ہماری بیوی کو ہمارے پیٹ بھرنے کا وسیلہ بنایا. سبحان اللہ. کھانا ملے گا تو ماں کے وسیلے سے ملے گا، بہن کے وسیلے سے ملے گا، باجی کے وسیلے سے ملے گا، بیگم صاحبہ کے وسیلے سے ملے گا، بیوی کے وسیلے سے ملے گا. ارے کوئی نہیں ہے پردیش میں ہو تو ہوٹل والوں کے وسیلے سے ملے گا. مسجد میں بیٹھ کر آسمان سے تمہارے لیے کھانا اترنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. سب کے رازق تو اللہ ہے. ارے کون کھلاتا ہے؟ بولو. اللہ ارے بول دو. اللہ پیچھے والے نہ بول رہا ہے تو آپ تو کیا بولو. اللہ. کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ. بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، شفا کون دے گا؟ اللہ. اللہ. شادی ہو گئی، بچہ کون دے گا؟ اللہ. اللہ. لیکن جہاں 4 سال ہوئے بچہ نہیں ہوا تو ڈاکٹر صاحب پہ جاتے ہو، ڈاکٹر صاحب 4 سال ہو گئے ابھی تک گود خالی. بے شک. سبحان اللہ. بھائی اٹھ جاؤ. بیمار ہو گئے، اب کوئی مسجد میں جا کر نہیں کہتا مولا بخار آ گیا ذرا 2 پڑیے بھیج دے دوائی کی. مانتا کوئی نہیں مانتا. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، حکیم جی کے پاس جاتا ہے، وید کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا، اچھا کر دو. کیوں بھائی کیوں؟ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے کیوں نہیں لیتا شفا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں پہنچتے ہو؟ اس لیے پہنچا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ شفا دینے والا بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے ڈاکٹر کو ہمارا بخار بھگانے کا وسیلہ بنایا. سبحان اللہ. اسے معلوم ہے کہ بخار آیا ہے، بخار کو بھگائے گا گرفتار، لیکن ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا یہ دوائی دے گا تو رب تعالیٰ اس کی دوائی کے صدقے میں ہمارے بخار کو دور فرما دے گا. بنا کسی بھی ہو تمثیلات کرتا ہوں، بے شک ہمارا ایمان ہے
ہمارا عقیدہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جائیداد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، عزت و حرمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے ولیوں کو ہمارا وسیلہ بنا دیا ہے، لیکن دینے کے لیے اس نے یہ سینٹر بنا دیے ہیں، اس نے یہ مراکز بنا دیے ہیں کہ بے شک میں دوں گا، لیکن اگر لینا ہے تو میرے محبوب بندوں سے لے لینا، میرے پسندیدہ بندوں سے لے لینا، میرے خاص بندوں سے لے لینا۔ اس لیے ہم سنی مسلمان اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر رب تعالیٰ کی نعمتیں لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس وزیری، عرس وزیری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور وکیل الدین شاہ میاں تشریف لے آئے۔ کہو پر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں سے ہم لیتے ہیں۔ ارے مولانا صاحب، حضرت آپ کے کہنے پہ کیا ہوتا ہے کہ لیتے ہیں، کہ یہ دیتے بھی ہیں؟ بے شک، آپ کہہ رہے ہو لیتے ہیں، لیتے ہیں، لیتے ہیں، لیتے ہیں، کبھی یہ دیتے بھی دکھائی دیے؟ اللہ اکبر۔ چلو صاحب، ہم اب چھوٹوں کی بات نہیں کرتے، اب ہم بڑے بڑوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ ایک نعرہ سن رہے ہوں گے ابھی، کیا؟ مسلک امام اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کو لگا ہوگا بڑا نیا نعرہ آیا، اور کوئی بڑھ کر یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون سا مسلک آ گیا؟ سنی مسلمانوں، یہی وہ مسلک ہے جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں 90% مسلمان اسی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کے عمل کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم تو حنفی مسلمان ہیں، ہم سب حنفی سنی مسلمان ہیں۔ جب اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں نعرہ لگوانا مسلک امام اعظم کا نعرہ لگوانا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا نعرہ لگواؤ گے؟ مسلک امام اعظم، یہی ہمارا مسلک ہے۔ ہمارے امام کون؟ سیدنا حضور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سب کہے طرف پر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 4 مسلکوں میں سے ایک مسلک کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے علاوہ 3 مسلک اور ہیں، کون سے؟ حنبلی، مالکی، اور ایک مسلک ہے شافعی۔ کس کا؟ سیدنا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک شافعی کے امام، اور ان کا بہت سارے مسائل میں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسائل میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف بھی ہوا ہے۔ اور بھائی ان کا مسلک الگ، ان کا مسلک الگ، بے شک، مسلک میں دونوں کا اختلاف، فقہی مسائل میں دونوں کا اختلاف، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اس میں دونوں کا اختلاف ہے، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ چھوڑنے چاہیے، کانوں تک لے جا کر پھر چھوڑنے چاہیے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ شافعی لوگ رفع یدین کرتے ہیں، وضو کرنے میں اختلاف، غسل کرنے میں اختلاف، روزہ کب سے کب تک رکھنا چاہیے اس میں دونوں میں اختلاف،
تو ہزاروں مسائل میں امام شافعی کا امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف ہے، لیکن سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں اٹک جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بات میں اٹک جاتا تھا، کسی مسئلے میں اٹک جاتا تھا، کوئی فقہی بات ایسی ہوتی کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کسی الجھن میں پڑ جاتا تھا، کسی مشکل میں پڑ جاتا تھا، تو میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جاتا تھا۔ سبحان اللہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کوئی چلتا پھرتا نہیں کہہ رہا ہے، کوئی آج کا چلتا پھرتا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی آج چلتا پھرتا ملا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ایک مسلک کا امام کہہ رہا ہے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں اٹک جاتا تھا، کسی مسئلے میں مشکل میں پڑ جاتا تھا، کسی مسئلے میں الجھن میں پڑ جاتا تھا، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا تھا، اور مزار پر جانے کے بعد مزار کے متصل مزار کے قریب جا کر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے جب میں پڑھ گیا ہے میری پریشانی دور ہو جانا تھی، امام شافعی فرما رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا کر میری پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی، سبحان اللہ، میری مشکل دور ہو جایا کرتی تھی۔ ارے اللہ کے نیک بندو، ذرا اب تو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر ایک مسلک کے امام کی مشکل دور ہو رہی ہے، تو اللہ کے اس ولی کے مزار پر جا کر ہم جیسے گناہگاروں کی مشکلیں دور نہیں ہوں گی، ہم جیسے قضاءگاروں کی مشکلیں دور نہیں ہوں گی، ہم جیسے اداکاروں کی مشکلیں دور نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! ارے دربار وزیری ہے، ارے میری بھی شریف لے جاؤ، دربار وزیری ہے، دربار اللہ میاں ہے، دربار شاہی میاں ہے، ارے یہ تو جو جمعرات ہم گناہگاروں کی مشکلوں کو دور کروا رہے ہیں، ہم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ والے کہتے ہیں، یہ اللہ والے عطا فرماتے ہیں۔ اچھا ایک بات پریکٹیکلی طور پر سن لو، اپنوں کے لیے تو واہ کرتے ہیں، جی کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی اپنوں کو سب بہت سب طرح سے اپنا مال سب کو بڑھیا لگتا ہے، سبحان اللہ، اپنا مکان بڑھیا، اپنی دکان بڑھیا، اپنی زمین بڑھیا، اپنی گاڑی بڑھیا، پر ایک چیز اپنی اچھی نہیں لگتی آدمی، وہ دوسرے کی اچھی لگتی ہے۔ معلوم ہے کیا؟ جانا تو کچھ پتا ہے؟ ہاں، مکان اپنا بڑھیا، ابھی سائڈ والوں سے پوچھو تو بولے میرا سائڈ سب سے بڑھیا۔ یہ لنگر پک رہا ہے، لنگر پکانے والوں سے پوچھو تو کہیں گے کہ میرا پکایا ہوا لنگر سب سے بڑھیا۔ جس کی دکان ہے اس سے پوچھو میری دکان سب سے بڑھیا، جس نے لائٹ لگائی ہے وہ کہے گا میری لائٹنگ سب سے بڑھیا۔ جو دربار وزیر میں چادریں چڑھانے آئیں گے ان میں سب میں آپ اس میں کہیں گے کہ میری چادر سب سے بڑھیا۔ یہاں رکھیے نا آپ، تو ہر مال اپنا بڑھیا، دکان اپنی بڑھیا، گاڑی اپنی بڑھیا، چاہے سونا ہو، بے شک، کٹکٹیا ہو، سلنڈر پھٹا ہوا ہو، مگر بولا میری گاڑی سب سے بڑھیا۔ سبحان اللہ، اپنی جیب سب سے بڑھیا، اپنی گاڑی سب سے بڑھیا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اپنا مکان بڑھیا، اپنی گاڑی بڑھیا،
بیگم صاحبہ دوسرے کی اچھی لگی اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی دوسرے کی اچھی لگتی ہے اپنا مال سب کو بڑھیا لگتا ہے اپنا گھر اپنا دکان کے سب ہوا کرتے ہیں ارے چلو ہمارے ولی ہیں نا یہ اللہ والے ہمارے ہیں نا بولو جی 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 ارے یہ ہمارے بزرگ ہیں نا سبحان جی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اگر ان کے واہ کر رہے ہیں کہ دیتے ہیں بہت دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں خوب دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے ہیں اس لیے دیتے ہیں نا ہم اس لیے واہ کر رہے ہیں نا لیکن اللہ اکبر یہ اللہ والوں کا افسانہ ایسا افسانہ ہے یہ اللہ والوں کی بارگاہیں ایسی بارگاہیں ہیں یہ اللہ والوں کی خانقاہیں ایسی خانقاہیں ہیں کہ یہاں اپنے تو آتے ہی آتے ہیں ارے جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی جانے چلے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کچھ ملتا ہے جب بھی آتے ہیں نا ارے دربارے وہ بھی نہیں لے جاؤ چلو کہیں بھی کہیں دربارے کو ہی لے جاؤ ارے چلو دربارے قریب نواز میں دیکھو سبحان اللہ ادھر دیکھو اپنے بھی آ رہے ہیں بیگانے بھی آ رہے ہیں برادران وطن بھی آ رہے ہیں غیر مسلم بھی آ رہے ہیں ارے کیوں آ رہے ہو ہم آ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے یہ خاتان خدا ہیں یہ ہمارے برگزیدہ بندے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اس لیے ہم تو چلو آ گئے لیکن یہ غیر لوگ تو آ رہے ہیں سنی مسلمانوں اس لیے کہ یہ اللہ والے کا در ہے ارے یہاں خلوص دیکھا جاتا ہے یہاں عقیدت کی جاتی ہے یہاں لینے والے کا چہرہ دیکھا سبحان اللہ بے شک یہاں چہرہ نہیں دیکھا جاتا یہاں دل دیکھا جاتا جو محبت سے آ گیا جو محبت سے آ گیا یہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں نواز سے تھے اس لیے سب چلے آ رہے ہیں ارے تم جاتے ہو کبھی ارے تم کبھی غیروں میں جاتے ہو نہیں جاتے مگر سب آ رہے ہیں دربار وزیری میں سب آ رہے ہیں دربار وزیری میں سب آ رہے ہیں اللہ والوں کی آستانوں پر اس لیے کہ اللہ والے سب کو بے پناہ عطا فرما رہے ہیں ارے مولوی خانہ کا دھوکہ دیتے ہیں دنیا کو یہ مولوی جو غیر خانقاہی ہے یہ دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دین ہم پہ رہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا ہے کسی غیر مسلم کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا ہے کبھی نہیں کوئی نہیں آتا کبھی تم نے کبھی غیر مسلم کو مدرسے میں آتے ہوئے دیکھا ہے نہیں یہ ہمارے علامہ اجمل صاحب جہاں بیٹھے ہیں کبھی کوئی آیا مدرسے میں کہ حضرات ہمیں بخاری شریف پڑھا دو ترمذی شریف پڑھا دو ابو داؤد شریف پڑھا دو ابن ماجہ شریف پڑھا دو نسائی شریف پڑھا دو ارے کچھ نہیں پڑھاتے مشکات شریف ہی پڑھا دو آیا کوئی نہیں آتا ہمارے پاس بھی نہیں آیا آج تک کوئی مدرسے میں نہیں آتا کوئی مسجد میں نہیں آتا لیکن اسلام ہے کہ پھیلتا چلا جا رہا سبحان اللہ اسلام ہے کہ ترقیاں کرتا چلا جا رہا اسلام ہے کہ دن بدن اس کی رہنمائیاں اور پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ارے مدرسے سے اسلام نہیں پھیلتا مسجد سے اسلام نہیں پھیلتا اسلام نہیں پھیلتا ہے تو اللہ والوں کے آسانوں سے پھیلتا ہے اسلام پھیلتا ہے تو خلقاہوں سے پھیلتا ہے اس لیے کہ مسجد میں کوئی غیر نہیں آتا مدرسے میں کوئی غیر نہیں آتا ایک عام مولوی کے پاس کوئی غیر نہیں آتا لیکن وہی غیر جب اللہ والے کے آستانے پر آتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے کسی خانقاہ میں آتا ہے ارے آنے کے بعد کے دریا میں چپ بھی لگاتا ہے اور اسلام
تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مزید